جی، نیریٹو از عامرانہ. آپ کو پتہ ہے کہ آج اسلام آباد میں بارش ہوئی، پاکستان کے طول و عرض میں بارش ہوئی ہے، اور مری میں بھی برف پڑ چکی ہے. شنید ہے کہ 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ گئی ہے، اور جو سیاح ہیں، جو برف کے شوقین ہیں، انہوں نے مری کی طرف جانا شروع کر دیا ہے. لیکن یہ برف کا سلسلہ جو ہے یہاں سے شروع نہیں ہوا، بلکہ ہمارے گلگت بلتستان سے شروع ہوا اور وہاں سے چلتا ہوا پاکستان تک پہنچا ہے. عموماً ہمارے جو قومی منظرنامے کے اوپر گلگت بلتستان جو ریجن ہے وہ اتنا زیادہ رجسٹرڈ نہیں ہوتا، اور ان کے مسائل ہمارے سامنے نہیں آتے. بہت بڑے بڑے وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، وہاں پہ سیاسی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر رجسٹر نہیں ہوتے. تو وہاں پہ برف باری کا ہمیں پتہ ہے، جب برف پڑتی ہے تو وہاں سے بہت ساری ویڈیوز وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں ویڈیوز بنا کے بھیجنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف چینلز پہ چلتے ہیں، اور اس سے تاثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وی تو ایک جنرل نظیر ہے، وہاں پہ کوئی مسائل نہیں ہیں، وہاں کے لوگ تو شاید اے پولیٹیکل ہے، ان کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان کے کوئی سماجی مسائل نہیں ہیں، ان کے کوئی نظری مسائل نہیں ہیں. تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اتنا خوبصورت جو ہمارا پاکستان کا جو ریجن ہے وہاں پہ اصل صورتحال ہے کیا. تو اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں محمد حسین، ان کا تعلق کرتو سے ہے، خرمن ان کے قریب ایک ضلع سے ہے، اور بہت معروف سماجی کارکن ہیں، تعلیمی حوالے سے ان کے خدمات ہیں، ایکٹیوسٹ بھی رہے ہیں، کئی پہچان کے حوالے ہیں. تو بلا تاخیر میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ محمد حسین صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کا یہ جو جنرل نظیر خطہ ہے وہاں کے عمومی مسائل ہیں کیا اور چل کیا رہا ہے ادھر؟ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے اپنے نیریٹیوز ود عامر رانا میں مجھے اظہار خیال کا موقع دیا اور اس خطے کی آواز بننے کا موقع دیا، جس خطے کو جس طرح سے آپ نے کہا کہ مین اسٹریم میڈیا کے منظرنامے میں اتنی جگہ نہیں ملتی. تو وہاں کئی سطح کے مسائل ہیں. ایک تو ماحولیاتی ہے، جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ برف کا سلسلہ جو ہے وہاں سے، لیکن اتفاق سے اس سال جو ہے وہاا پہ برفباری جتنی متوقع تھی یا جتنی روٹین میں ہوتی تھی اتنی نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے لوگ تھوڑے اس چیز کو لے کے تھوڑے پریشان بھی ہے کہ چاہے پانی کے جو، چونکہ وہاں جتنی بھی آبادیاں ہیں وہاں پر نیچر اور وہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ لوگ جو ہے ایک باہمی ہم آہنگی کے ساتھ چلتے ہیں، تبھی وہاں کی خوبصورتی ابھر کے سامنے آتی ہے. تو لوگ وہاں آباد ہے جہاں پر تھوڑے چشمے ہیں یا جھیل کے پانی ہے یا صاف ستھرے جو وہاں کے تالاب ہیں وہ وہاں کے کنارے آباد ہیں. تو خدشہ لوگوں کا یہ ہے کہ اس سال قحط سالی یعنی جو پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو اجناس ہے، مال مویشی ہے، یا جو وہاں کی عام زندگی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ منفی اثر نہ پڑے. ایک تو یہ ماحولیاتی مسئلہ ہے کہ اس سال جتنی برفباری ہونی چاہیے تھی روٹین میں لیکن وہ ہوئی نہیں ہے. حسین صاحب یہ تو پچھلے سال بھی اسی طرح کی نہیں تھی کہ پھر آخری کچھ ہفتوں کے اندر برف پڑی، اور جو جس خطرے کا اظہار کیا جا رہا تھا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کہ برف کم پڑ رہی ہے، بارشیں کم ہو رہی ہیں، تو کچھ نہ کچھ کمپنسیشن تو ہو گئی تھی. تو اس سال کیا؟ اس سال شروع میں دسمبر کے آخر میں تھوڑی بہت برفباری ہوئی، وہ 1 انچ سے کم ڈاؤن ویلیز میں ہوئی اور موقع پہ ہی ختم ہو گئی. اور لیکن ابھی تک اس کے بعد سے برفباری وہاں پر نہیں ہوئی، اور جس طرح سے آج اسلام آباد میں اچھی خاصی بہت دنوں بعد جو ہے، بہت بلکہ کئی مہینوں بعد بارش ہوئی ہے، تو وہاں پر ابھی کوئی برفباری نہیں ہوئی ہے. امید ہے شاید ہو، لیکن ابھی نہیں ہوئی. تو یہ ایک ایشو ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ برف نہیں پڑی تو ظاہر ہے کہ ٹھنڈ تو ہوگی، اور سرد ہوائیں چل رہی ہوں گی اسکردو میں، سفرنگا کی طرف سے چل رہی ہوں گی، اور انڈس ریور کے ارد گرد تو بہت ہی ٹھنڈ ہوگی. لیکن یہ بتائیں کہ ابھی تو الیکشن بھی آنے والے ہیں، تو اس سردی میں الیکشن کی گرما گرمی نے لوگوں کے لہو کو گرمایا ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بات کیجیے. ہاں گرمایا ہے، چونکہ اگر روٹین کے حساب سے الیکشن ہو جائے تو 2025 میں الیکشن ہونے، 5 سال پورے ہونے پچھلے ٹینیور کا. تو اس سال ابھی تک تو اعلان تو نہیں ہوا، شاید مئی میں ہو، جون میں ہو، جولائی میں ہو. تو اس سال انتخابات متوقع ہیں. تو سیاسی جوڑ توڑ کئی سطح پہ ہے. ایک تو وہاں کی مقامی سیاست کا یہ رجحان رہا ہے، ماضی میں بھی ایک ٹرینڈ یہ سامنے آیا کہ جو بھی لوگوں کو لگے کہ، اور خاص طور پہ وہاں کے سیاستدانوں کو، وفاق میں جس کی حکومت بننے جائے گی تو جس پارٹی کی، سارے جو سیاسی کھلاڑی ہیں، سیاسی نمائندے ہیں یا سیاسی اکھاڑے میں شامل ہوتے ہیں، وہ سب اسی طرف
اسی جماعت کی طرف بڑھ جاتے ہیں. لیکن محمد حسین صاحب یہ تو کشمیر میں بھی ہوتا ہے پاکستان، یہ ساری طفیلی جو یونٹس ہیں اس میں یہی حال ہے. تو یہ کیا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو پریگمیٹزم کہیں گے جی بی کے کشمیر کے لوگوں کا کہ وہ پہلے نبض دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی اور اس کی وجوہات؟ اس کو دو آپ فریمنگ کر سکتے ہیں. ایک فریم تو آپ یہ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے فرمایا پریگمیٹکس ہیں لوگ، پریکٹیکل ہیں کہ یار جس کی حکومت بننی ہے اس کے ساتھ آپ اگر آپ تناؤ کی کیفیت میں رہیں تو ہم تو کمزور، اور سائڈ پہ ایسے یونٹس ہیں وفاق کی ایسی اکائیاں ہیں جو ایک تو فاصلے پہ بھی ہیں اور دوسرا کمزور ہیں، تو آپ اس کے ساتھ نہ کچھ فنڈس، ترقیاتی فنڈس لے سکیں گے، نہ اپنے معاملات ٹھیک کر سکیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ اسی ہم آہنگی کے ساتھ چلیں کہ جس طرف ان کی وفاق کی رخ ہے، ہوا لہر چلی ہے وفاق میں، اسی لہر کے ساتھ چلا جائے. دیکھیں یہ دوسرا پہلو یہ آپ کی جو انتہائی ڈپینڈنسی کو شو کرتی ہے کہ ہم جو ہے اپنی سیاسی ہماری خود مختاری کا کیا حال ہے، کیا درجہ ہے. ہم بالکل سیاسی طور پر خود مختار نہیں ہے. اس کا ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ آپ کی اپنی کوئی نہ سیاسی سوچ پر آپ برقرار رہ سکتے ہیں، نہ آپ اپنی سیاسی جو آئیڈیالوجی ہے، جماعت ہے یا حقوق کی جو جد و جہد ہے اس پہ کوئی کھڑے رہ سکتے ہیں. کیونکہ اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ وفاق کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے. آپ فنڈز کے طور پر وفاق کے ایک منسٹری کے ماتحت چل رہے ہیں، صوبہ بھی بے شک نام کا ہے لیکن وہ وزارت. اس کے تو اوپر ہم آپ سے کبھی ایک تفصیلی کریں گے، بات چیت کریں گے اور پوڈ کاسٹ کریں گے اور تمام فیکٹرز کو زیر بحث لائیں گے. لیکن ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ایک پریگمیٹزم اپنی جگہ کے اوپر، عملیت پسندی اپنی جگہ پہ لوگوں کی، مسائل اپنی جگہ کے اوپر، لیکن یہ بھی تو ہے کہ ایک پبلک سینٹیمنٹ لوگوں کا، شاید جو سیاسی سینٹیمنٹ ہے وہ اور طرح کا ہے. جی بی کے اندر تو دو طرح کے سینٹیمنٹ جو میری یادداشت میں ہے، یا تو مذہبی شیعہ جماعتوں کی طرف ہوتا ہے یا پھر مین اسٹریم جماعتوں کی طرف ہوتا ہے. پچھلے دنوں جو پچھلا الیکشن ہوا تھا اس میں آ کے تحریک انصاف نے کچھ تبدیلی لے کے آئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جی بی جو ہے وہ اس کا پولیٹیکل لینڈسکیپ اور ایون کہ کشمیر کا لینڈسکیپ بھی پولیٹیکل چینج ہو رہا ہے. تو پی ٹی آئی نہیں ہے. اگر لوگ پریگمیٹک ہیں تو پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح آپ نے ذکر بھی کیا. تو پی ٹی آئی کہاں پہ ہے اس وقت جی بی ریجن کے اندر؟ پی ٹی آئی ادھر ہی ہے جہاں وفاق اس کو رکھنا چاہتی ہے، اور جو ہمارے مقتدرہ قوتیں ہیں وہ ان کو جہاں دیکھنا چاہتی ہے وہ وہیں پر ہے. یہی حال جی بی میں بھی ہے. تو اب لوگوں کا خیال ہے اگر آپ مرکز میں سیاسی بدلاؤ کی اگر کوئی جی بی سے کوئی یعنی لہر دیکھنا چاہیں تو ان کا رجحان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہمارے جو حلقے کا جو سابق نمائندہ تھا جو مسلم لیگ نون کا تھا، وہ حسن کیا نام ہے حسن صاحب، وہ بھی کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. جی بی اسمبلی کا جو سابق اسپیکر ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اسپیکر تھے، حجی فدا محمد ناشاد صاحب، تو وہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور باقی حلقوں سے بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو ہم جی بی کے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وفاق میں عنقریب اسی حکومت ٹینیور کے دوران یا اگلی حکومت کے دوران شاید پیپلز پارٹی کی شاید، جس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کی پتنگ اونچی اڑ رہی ہے اور یہ اس پرسیپشن کے اوپر ہے کہ شاید بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اگلے پرائم منسٹر بن جائیں. یہ پاکستان کی تو تاریخ ہے، آج تک کوئی پرائم منسٹر نے اپنی مدت پوری نہیں کی، تو اس لیے اس طرح کی بات ہے. تو اگر یہ پرسیپشن غلط ہو گئی اور شہباز شریف صاحب نے اپنا ٹینیور پورا کر لیا تو پھر کیا ہوگا جی بی کے لوگوں کا، ان کی توقعات کا؟ تو اس کے بارے میں ذرا کوئی لوگوں نے کوئی بات کرتے ہیں اس کی؟ جی لیکن یہ ہے کہ وہاں پر بڑے جو ترقیاتی کام زیادہ تر ہوئے ہیں ناروں سے ہٹ کر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئے ہیں. اگرچہ جی بی کو جو شناخت ملی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ملی، لیکن جو بڑے پروجیکٹس ہوئے ہیں، بڑے پروجیکٹس مراد اچھا جیسے بلتستان یونیورسٹی ہو گئی، گلگت بلتستان کا روڈ ہو گئے، اس قسم کے کئی بڑے میگا پروجیکٹس ہوئے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں یہ پروجیکٹس ہوئے ہیں. تو شاید بلتستان کے لوگوں کو فائدہ ہی ہو. چلیں اس میں دیکھتے ہیں. لیکن ہم اس کو آخری میں آپ سے مختصراً پوچھوں گا کہ تحریک انصاف کی حکومت میں تو بات ہوئی تھی کہ جی بی کو ہم 5واں صوبہ بنانے جا رہے ہیں، تو یہ بات کہاں تک پہنچی؟ اس کے اوپر ذرا بات کو ختم کیجیے. اصل میں اس پہ یہ تو لارجر ڈیبیٹ کا سوال آپ نے کیا ہے جس کو مختصر جواب دینے کا آپ کہہ رہے ہیں، تو اس پہ تو مختصر جواب ممکن نہیں ہے. البتہ میں ڈویژن کی جو بات کروں، نمائندگی کی، ایک بڑا یہ ہے کہ کافی حد تک عوامی سطح پہ کو 5 صوبہ چاہتے ہیں. ایک ہمارا طبقہ وہ ہے جو جیسے آزاد کشمیر طرز کا ایک سیاسی سیٹ اپ کے حق میں ہے. اچھا، تیسرا ایک یہ ہے کہ اسی کو متنازع حیثیت میں رکھیں اور سارے حقوق دیے جائیں. تو ایک طبقہ ہمارے سیاسی جو لوگ ہیں
وہ ایک طبقہ یہ بھی ہے. تو اب یعنی اگلی حکومت چائنا کی انٹرسٹ کو دیکھ کے پاکستان اور کی اسٹریٹجک انٹرسٹ کو دیکھ کے کیا وہ کرتے ہیں؟ حسین صاحب آپ بات کو پھیلا رہے ہیں سیاست سے، آپ چین کی طرف لے گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کی کیونکہ پاکستان کو چین سے جوڑنے والا جے بی ہی ہے. ہاں جی بھی ہے. تو ہم اس بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور اگلی پوڈ کاسٹ کریں گے تو ہم چائنا کے فیکٹر کو بھی کریں گے اور پی ٹی آئی کا جو جی بی کو صوبہ بنانے کا خواب تھا وہ کیا ہوا، کہاں ختم ہوا، کیسے ختم ہوا. فی الحال ہم دعا کرتے ہیں کہ جی بی میں بھی اتنی برف تو پڑ جائے کہ کم از کم اس سے زندگی کا کاروبار چل پڑے. بہت بہت شکریہ حسین صاحب.